سخن دیتا ہوں مجلس احرار اسلام کے مرکزی نائب امیر محترم پروفیسر خالد شبیر احمد سے، آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم پروفیسر خالد شبیر احمد صاحب۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ اجتماع مجلس احرار اسلام کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس اجتماع کی غرض و غایت بنیادی طور پر شہدائے ختم نبوت سن 53 کی یاد کو تازہ کرنا ہے اور نئی نسل کو بتانا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ یمامہ سے لے کر تحریک ختم نبوت سن 53 کے بعد آج تک ناموس مصطفیٰ پر قربان ہو گئے ہیں، ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بات کا عہد کیا جائے کہ جس طرح انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی راہ اختیار کریں گے جو انہوں نے اختیار کی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے رتبے کے ساتھ ہے، اور جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کا تحفظ نہیں ہوتا، اس وقت تک ان کے کلام پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اور 1400 سال کی تاریخ جو ہے اس میں مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے۔ قادیانیت کا مسئلہ ہمارے خیال کے مطابق یہودیوں کی سازش کا نتیجہ ہے، جو مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں، اور جنہوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں سے شکست کھا کر سازشوں کا راستہ اختیار کیا ہے، اور انہی سازشوں میں سے ایک سازش جو ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، جس کا تعلق آج بھی نبی کے راستے سے امت مسلمہ کے لیے کوئی نہ کوئی نیا فتنہ جو ہے، کوئی نہ کوئی نئی سازش جو ہے وہ برپا کرتی رہتی ہے۔ مجلس احرار اسلام نے 1943 میں ایک قرارداد سہارنپور کے مقام پر پاس کی تھی مجلس احرار کی مجلس شورا نے، اور اس قرارداد کو حکومت الہیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس وقت ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی خطے پر اسلامی تحریک کا احیاء ہوگا تو مجلس احرار اسلام جو ہے اس کے ساتھ ہر ممکن جو ہے وہ تعاون کرے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جن حالات میں یہ ہمارا ملک جو ہے وہ مبتلا ہو چکا ہے، سیاست کے نام پر جو گند اچھالا جا رہا ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم دین کی طرف سے لوٹ آئیں، دین کی طرف لوٹ آئیں اور شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے عملی جدوجہد کریں۔
مجلس احرار اسلام کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس احرار اسلام ایک ناکام جماعت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس احرار اسلام ہی وہ واحد جماعت ہے کہ جو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران جماعت ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کامیابی اور ناکامی کے معیار جو ہیں وہ تبدیل کر لی۔ ہمارے نقطہ نگاہ کے مطابق کامیاب وہ ہیں جو اپنے موقف کی صداقت پر قائم رہیں، اور ہمارے اکابر نے جو بات 1919 میں کہی تھی وہی بات ہم جو ہیں وہ آج تک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اگر غلامی کے خلاف جدوجہد کی تھی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دین اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جس قوم نے بڑے نوع انسان کو ہر نوع کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں لانا ہے، اگر وہ خود غلام ہو جائے تو یہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہمارے اکابر کا پہلا نصب العین یہی تھا کہ اس ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، اور ہمارے اکابر کہتے تھے کہ جس دن ہندوستان آزاد ہوگا اقوام، تو ہمارا پہلا نصب العین جو تھا وہ ہندوستان کی آزادی تھی، اور دنیا نے دیکھا کہ ہمارے اکابر نے جنگ آزادی میں بڑی عظیم قربانیاں جو ہے وہ سر انجام دی۔ اور اس کے بعد ہماری جماعت کا دوسرا نصب العین جو تھا وہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ مجلس احرار اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ من حیث الجماعت مجلس احرار اسلام نے قادیانیوں کے خلاف جو اکابر اسلام تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، مجلس احرار اسلام نے اس تبلیغ کو ایک تحریک کی شکل دی، اور اس تحریک کے نتیجے میں مجلس احرار اسلام کا دوسرا نصب العین جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور اس ملک کے اندر قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ مجلس احرار اسلام کا تیسرا نصب العین وہ حکومت الہیہ کا ہے، جس کے لیے ہم نے توقع کی۔ اس وقت پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگی قیادت یہ کہا کرتی تھی کہ پاکستان کا خطہ جو ہے وہ حاصل ہوگا تو اس پر حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ تو یہ احرار والے پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں اور حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو جو لوگ پاکستان بنانا چاہتے ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کام ان سے نہیں ہو سکے گا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس کی مخالفت ہماری غرض و غایت نہیں تھی۔ امیر شریعت سید تعالیٰ سے بخاری نے یہ بات 1946 میں دہلی کے اندر کہہ دی تھی کہ مجھے کوئی اس بات کا یقین دلا دے کہ کل کو کسی گاؤں کے کونے پر اسلام نافذ ہونے والا ہے تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو لوگ اپنے 2.5 من کی لاش اور 6 فٹ کے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، شکل و صورت، لباس، قبضے کے زندگی کے کوئی معمولات بھی اسلام کے مطابق نہیں ہیں،